بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق بات پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے جنت الفردوس میں ایک گھر کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ موت کی آرزو مت کرو، اگر نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اسے چھڑایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے باز رکھا جائے۔ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اور اپنے مال کو اور اپنے خادموں کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرمانے لگے کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب تمہاری حق تلفی ہوگی اور وہ باتیں ہوں گی جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ تو لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق دوسروں کا تم پر ہے وہ ادا کر دینا اور اپنا حق اللہ سے مانگنا۔ اور فرمایا کہ جھک جانے سے، یعنی عاجزی اختیار کرنے کی وجہ سے اگر تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور سامعین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس نے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو آئیے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔